نے یہاں پر سٹے کیا، ابراہیم یہاں ٹھہرے، ابراہیم نے اس مقام کو اپنا مرکز بنا کر ان مقاصد کو جن کا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ اس وقت انسانیت کو اس امر کی ضمانت، ومن دخلہ کان آمنا، من دخلہ کان آمنا، اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو اس کی چار دیواری میں داخل ہو جائے، کیونکہ آج تو ویسے ہی ہم نے تالا لگا دیا، بیت اللہ کو کھلا ہونا چاہیے تھا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو جس بیت اللہ کو کھلا ہونا چاہیے تو اس کو لگا دیا تالا، اور وہ جو بیت اللہ جس کو تالا لگایا اس کو بنا لیا اصل معبود، تو یہ تو کھلا رہنا چاہیے۔ اور آگے جو داخل ہوا اس میں سے مراد یہ نہیں کہ اس کی دیواروں میں داخل ہو گیا، مراد ہے اس کی جس نے ممبرشپ لے لی، جو اس میں جس نے شمولیت اختیار کی، جو اس کا رکن بن گیا، یعنی اس عالمی ادارے کے ساتھ جو قومیں جو افراد جڑ جائیں، اس کی ممبرشپ لے لیں، اس کے رکن بن جائے، تو ان کو کیا آپ نے دینا ہے؟ کان عاملہ، ان کے امن کی گارڈین شپ ہمارے کندھوں پر ہے، جو اقوام بیت اللہ کی ممبر بنے گی ان کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے مسائل آپ نے حل کرنا، ان کا امن اب آپ کی ذمہ داری۔ اب یہ جو آپ نے امن کی ذمہ داری لی ہے رفقا محترم، تو سال کے بعد یہ اجتماع اس لیے ہوگا تاکہ انداز آپ کے پاس گریبان پکڑے، آپ کا محاسبہ کرے، یعنی حج ہے محاسبہ حکمرانوں کا، جائزہ حکمرانوں کے لیے کہ سال بھر کا کھاتا پیش کرو، اس سال تم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا تمہاری لائبلٹیز تھی، کہاں تک تم نے ان کو پورا کیا ہے، غذائی اجلاس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، یہ جو بنیادی تم نے ضمانتیں دی تھی، ان ضمانتوں کو تم نے کہاں تک پورا کیا۔ اور اسی اجتماع میں بوڑھے لمڑے نکارا لاٹھی اٹھائے ہوئے انہوں نے نہیں جانا، یا من بکرا میں دیکھیں گے اس میں جانا ہے اولو الالباب نے، اولو الالباب یعنی ہر علاقے کے بہت ذمہ دار، بہت ذہین و فطین، بہت انٹلیکچوئل، جو اپنے مسائل کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکے، اولو الالباب نے حج پہ جانا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ من داخلہ کان آمنا، اور جو اس میں شمولیت اختیار کر لے، اس میں داخل ہو جائے، کان آمنا، تو اس کا مقام اور حق یہ ہے کہ اسے امن ملے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور فرمایا کہ یہ جو اولو الالباب ہے انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے، اگر عوام الناس کی طرف سے آبزرور کے طور پر کوئی جانا چاہے اپنے وسائل سے کام لیتے ہوئے، اپنے پچھلے جو عیال ہیں ان کو نرم رفتہ دیتے ہوئے، تو اس امر کی اجازت ہے۔ یعنی یہاں پر رکام نے یہ دیکھا کہ بیت اللہ جو ہے اس کے لیے مبارک ہونا، خدا ہونا اور امن کا گارڈین ہونا، یہ تین چیزیں اس مقام پر آئی۔ اب ہم اس کے بعد رکام سورہ المائدہ میں دو آیتیں دیکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورت ہے، آیت 97 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جعل قرار دے دیا ہے، بنایا ہے، الکعبہ کعبہ کو اللہ تعالی نے، الکعبہ کیا ہے؟ بیت الحرام، یہ اس کا بدل ہے، کعبہ یعنی بیت الحرام، کیا بنایا رفقا محترم؟ قیاما للناس، یعنی بیت اللہ وہ مرکز ہے کہ جو نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کا ضامن ہے، قیامت کھڑا کرنے والا، ان کو للناس، ہیومینٹی آن دا ہول، یعنی پوری دنیا انسانیت میں کعبہ کا یہ مقام ہے کہ یہ ہر فرد کو اس کے پاؤں پر کھڑا ہونے کی استعداد ہے، یعنی کوئی اس انداز میں مخلوق الحال نہ ہو، بدحال نہ ہو، اپنے مقام سے گرا ہوا نہ ہو،
ہر ایک کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، قیامت للناس، کل نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ کعبہ کا کام، بیت اللہ کا کام۔ اور یہ فریضہ وہی انجام دیں گے جو کعبہ کو اپنا مرکز بنا کر اللہ کے کلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو ڈیوٹ کریں گے۔ اس کی مادی مثال ایک اور ہے، مثلا سورہ النساء آیت نمبر 5، 4-5 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جو کوئی شخص مال چھوڑ کر جائے اور تم جانو کہ اس کی اولاد نااہل ہے، وارث نااہل ہے، وہ اس کو ہونے پونے ضائع کر دیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مال جو ہے نا، یہ کیا ملنا، یہ تو پاؤں پر کھڑا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسے افراد کے ہاتھ میں مال مت جائے جو اس کو ہونے پونے اڑا دے۔ تو وہاں بھی قرآن حکیم نے مال کو قیام قرار دیا، قیام یعنی مال سے قومیں اس کائنات میں دنیا میں کھڑا ہوتی ہے، کھڑے ہونے میں استعداد صلاحیت پاتی ہے اپنے اندر۔ تو کیا فرمایا کہ کعبہ کو قرار دیا ہے اللہ تعالی نے نوع انسانی کو پاؤں پر کھڑا کرنے والا۔ پھر اس کے ساتھ ایک قرآن نے سورہ الحج میں البیت العتیق قرار دیا، البیت العتیق۔ آقا کا کمن ہوتا ہے غلامی سے آزاد، گویا کہ غلامیوں سے جس طرح کی بھی غلامی ہے کہیں بھی انسان کی دنیا میں، اس غلامی کا کلا کما کرنا یہ کام ہے کعبہ۔ یعنی آج کی اصطلاح میں جو یو این او اور سیکیورٹی کونسل یہ مقاصد کے لیے بنی ہے، اگرچہ وہ اپنی داخلی عقل عیار ان کی اساس اس کو پورا نہیں کر سکتی، لیکن اصل اور اصولاً یہ تصور حج کا، یعنی بیت اللہ مرکز محسوس ہے، وہ نوع انسانی پر امن قائم کرنے کا ضامن ہے، غذائی ضروریات کی فراہمی کا ضامن ہے، تعلیم کا ضامن ہے، نوع انسانی کو اس کے نصب العین سے آگاہ کرنے کا قرآن ضامن ہے، اور کہیں بھی فتنہ و فساد پیدا نہ ہو، اور اگر ہو تو مرکز سے پہنچ جائے، مقامی آبادی کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ہر حالت کو پکڑے اور اس کو سزا دے اس کا جرم۔ تو یہ رکن حج جو ہے یہ گناہ بخشوانے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ حج ان مقاصد عالیہ کے حصول کے لیے اور اس عمل کی ضمانت دینے کے لیے کہ جو کوئی قوم یا کوئی فرد یہ سمجھے کہ اس کو اس کے یہ حقوق نہیں مل رہے تو وہ سالانہ اجتماع میں جائے اور حاکم وقت کے خلاف استغاثہ دائر کرے، اور حاکم وقت کا اوپر سے نیچے تک محاسبہ در محاسبہ یہ ہوتا چلا جائے، اور کوئی شخص شترے میں مہار نہ بنے، اور کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ قانون سے نظام سے حباب ہے۔ تو یہ رفقۂ محترم حج کا اس حوالے سے ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ آیات پڑھتے اور ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی کریں گے۔ اس ضمن میں ایک اور مسئلہ جو رہ گیا رفقہ وہ ہے قربانی کا، کہ حج کے ساتھ قرآن نے حجی کر جو ہمارے پاس ابھی اس مقام پر ہے، آیت 196، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو پورا کرو، حج کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، والعمرہ اور عمرہ کو، عمرے کو بھی مکمل کرو۔ یہ عمرہ کیا ہے؟ روایات میں تو حج جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور عمرہ جو حج کے مہینوں کے ماہ سوا چلتا رہتا ہے، اور رمضان کا عمرہ جو ہے وہ تو حج کے برابر ہی ہے احادیث کی روح سے، کہ مانے تمر فی رمضان کا انہ حج معی، یہ حدیث کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا عمرہ ایسے جس طرح اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو یہ رمضان کے اندر عمرہ، تو یہ تو وہی طواف کے حوالے سے ہے کہ 7 چکر لگائے، صفا اور مروہ کے مابین صحیح کی، پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑے، پھر سر اڑایا، عمرہ ہو گیا۔ اور اگر تو یہ عمرہ کیا ہے رخ کا حج تو ہے، حج ان مقاصد کے حوالے سے جانچ پڑتا، اور عمرہ ہے کہ مثلا ارباب وصل و کشاد جب وہاں جائیں گے تو ان کی روٹی کا، لا اینڈ آرڈر کا، امن کا جو ماحول مہیا کرنا ہے، یعنی مرکز محسوس کو آباد رکھنا۔ عمرہ کیا ہے؟ آباد کاری، یعنی اس مرکز محسوس میں ایک تو ہمارے اسپیشلسٹ جائیں گے، اسپیشلسٹ کہ جو اپنے ملک کے مسائل لے کر، اپنے ملک کی فائلیں لے کر ڈسکشن کے لیے وہاں جائیں گے، اور ایک
اور ٹیم ہوگی رفقہ ہر ملک سے جو وہاں پر قانون کی بالادستی، امن و امان کے مسائل، اور جو گئے ہیں ان کو مثلا کھانا کھلانا، پانی پلانا، اور جو ضروریات ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے وہ اپنی خدمات پیش کریں گے۔ وہ جو خدمات پیش کرنے والا عمل ہے وہ عمرہ ہے۔ یعنی عمرے کا معنی ہے مرکز محسوس کو آباد رکھنے کے لیے رضاکارانہ ڈیوٹی یا فرائض انجام دینا، یعنی مرکز کو اس قابل رکھنا کہ جن مقاصد کے حوالے سے اسے مختص کیا گیا ہے وہ افرادی وسائل کی کمی کی وجہ سے اس میں کوئی خلل یا نقص نہ آئے۔ عمرہ آباد کاری، لفظی ترجمہ آباد کاری، اور مراد ہے حج کے مقاصد کو رواں دواں رکھنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات کا پیش کرنا۔ تو فرمایا کہ حج کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ اور حج کے مقاصد کے حصول کے لیے بیت اللہ کے اندر آباد ہونا، بیت اللہ کے دائمے بیٹھنا، یہاں پر حج واجبات انجام دینا، اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ۔ اب دوسرا مسئلہ قربانی کا شروع ہے۔ حج کے ساتھ قربانی ہے۔ اس ضمن میں ایک تو یہ بات ہے رفقائے محترم کہ قربانی جو ہے وہ عالم اسلامی کے ہر گھر میں قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا تعلق جو جانوروں کی قربانی ہے اس کا تعلق صرف ہے بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ۔ جہاں بیت اللہ ہے وہاں قربانی ہے، اور بیت اللہ ایک معروف مقام پر ہے، ہر جگہ تو بیت اللہ نہیں ہے۔ تو قربانی کا تعلق ہے حج کے ساتھ، حج کا تعلق ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ لہذا پہلے تو جو ہمارے یہاں گھر گھر قربانی ہے یہ عزم کتاب اللہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے اور جب تک ہم جانوروں کو قربان نہیں کریں گے وہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ تصور ہوگا غیر اسلام کا، قرآن کا یہ تصور نہیں ہے۔ قرآن نے تو جو قربانیاں دینے کو کہا ہے وہ صرف وہاں جو آنے والے وفود ہیں ان کے خورد و نوش کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ جو ان کے ماتحت ہو کر آئے ان کے خورد و نوش کے حوالے سے۔ یعنی قرآن اس امر کا داعی نہیں ہے کہ آپ قربانی دیں اور فاضل دیں، زائد دیں، اور جو زائد ہو اس سے بٹی میں دفن کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اس میں پہلا تو یہ مسئلہ ہے، یہ 22ویں سورہ الحج، یہ 37ویں آیت، 22 لن ینال اللہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اے لوگو نہیں پہنچتا، 22 اوپر الحج آیت نمبر 7، لن ینال اللہ نہیں پہنچتا ہرگز ہرگز، لن ہرگز ہرگز نہیں پہنچتا اللہ، اللہ تک کیا نہیں پہنچتا، لحومها ولا دماؤها، تمہارے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جانور، ان کی کھالیں، ان کا گوشت، ان کا خون درکار نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تم سے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جو چیز اللہ کے ہاں تمہارا مقام بناتی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ یعنی جو اقدار وہی اللہ نے عطا کی ہیں ان پہ قائم ہو جاؤ تاکہ اللہ تمہیں نوازے۔ تقوی مطلوب ہے، تقوی ہے احکام الہیہ کی نگہداشت، یعنی اللہ تعالیٰ کو کھالے، خون اور گوشت نہیں چاہیے۔ وہ نعوذ باللہ کوئی خوخار درندہ نہیں ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، رب کریم ہے۔ تو جانوروں کو مجرد مار مار کر، خون بہا بہا کر اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہم نے قربانیاں کرنی ہے تو ان کے بارے میں یہ آیت نمبر 28 میں ہے اسی سورہ حج، ذرا پیچھے 28 فرمایا کہ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ کے بعد
یذکر اللہ، اور یاد کریں اللہ کے نام کو ان ایام میں جو جانے پہچانے ہیں، اور جانوروں کے اوپر کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آگے آیا فَكُلُوا مِنْهَا، کہ یہ جو جانور قربان کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں کہ ان کو تم نے کھانا ہے، یہ خورد و نوش کا سامان ہے، یعنی یہ جانور ذبح کیے جائیں گے کھانے کے لیے، نہ کہ مٹی میں دفن کرنے کے لیے۔ کلو، کھاؤ، منہا، اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ کہ جو اس طرح کے جانور نہیں لا سکے، محتاج ہے، حاجت مند ہے، ان کے وسائل نہیں ہے، تو ان جانوروں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ کہ جو جانور نہیں لا سکے یا ان کے ہاں وہ وسائل نہیں ہے۔ میری بات ہے کہ قرآن جانوروں کے ذبح کرنے کا اس لیے نہیں لائی کہ یہ خون اور یہ گوشت اللہ کو پسند ہے اور اللہ راضی ہوتے ہیں، جس طرح ہندو مت میں ہے کہ جب وہ قربانی چلتی ہے اور اس کا دعا نکلتا ہے تو رام بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، قرآن نے جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے یہ علت بتائی ہے، سبب بتایا کہ خود کھاؤ اور ان کو کھلاؤ کہ جو یہ جانور اپنے ساتھ نہیں لا سکتے۔ اب اس کے ساتھ وہ جو آیت 196 ہے اس کو دیکھیے، فرمایا کہ اگر تم جانور قربانی کے اور ہدایا لے کر چلے اپنے علاقے سے وفد کی شکل میں، لیکن ابھی کیا ہو گیا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم کسی وجہ سے معصور ہو گئے، یعنی بیماری آ گئی، کوئی اور مسئلہ بن گیا کہ جس وجہ سے تم اب آگے نہیں جانا چاہتے، تو قرآن کہتا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو وہ جو حجی تحفہ ہدیہ جانور ساتھ لے کر تم جا رہے ہیں، قرآن کیا کہ اسے نہ کرو، یعنی ایسا تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ وہاں 10 کو قربان کریں گے، ہم اپنے مقام پر یہاں بیٹھے بیٹھے قربان کر دیں گے اور ہم ان کے ساتھ مشاہدت اختیار کر لیں گے۔ تو قرآن کہتا نہیں، نہ روکو تم جانوروں کو جو تم مہیا کر چکے ہو، ہاں وہ جانور ہو یا اور باہر ان کو جانے دے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْنِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ مت مڑاؤ تم اپنے سروں کو اس وقت تک جب تک کہ تمہارے یہ کھلایا تحفے جانور اس مقام پر نہ پہنچ جائے جہاں سونے کو جانا مطلوب مراد ہے۔ یعنی تم اگر تحائف کو لے کر جا رہے ہو تو سال کے یہ تحائف، یہ جانور، یہ جو بھی تم پیش کر رہے ہو، یہ تم مرکز میں جمع نہ کرا دو، جمع نہ کرا دو، اس وقت تک تم سر نہ مڑاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، یعنی مکہ میں جا کر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جو تم اپنے اپنے ملک سے ہدایا لے کر آئے ہو، پہلے وہ مرکز میں پہنچاؤ، مرکز ان سے باخبر ہو کہ بھائی فلاں علاقے سے یہ مسائل آئے، فلاں علاقے سے یہ مسائل آئے ہیں، اور خود ہمارے پاس حقوق کتنے آ رہے ہیں، ان کی غذائی ضروریات کتنی ہوگی، اتنی نہیں ہوگی، تو اس کی ایک پلاننگ کرنے میں انہیں آسانی ہوگی۔ تو لہٰذا سروں کا نہ اڑانا اس وقت تک جب تک وہ کام نہ ہو جائے، اس کام کی اہمیت بتانے کے لیے حجامت بنانا ایک بنیادی تقاضا ہے، لیکن اس بنیادی حیوانی تقاضے پر بھی میزبانی کا جو فریضہ ہے، مرکز کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا تاکہ وہ نو انسانی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو ایک تو اہمیت بتانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اور دوسرا اس کا محاورہ ہے اقوام کے اندر یہ جو بال سر کے ہیں، خاص کر ہندو مت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بالوں سے ہمیں وہ نہیں لینا چاہیے، یاترا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بال جو ہے یہ تو وہ ہے جن سے ہم پہلے گناہ کرتے رہے۔ تو گناہ کے ماحول میں جو ہمارے بال ہے، اب ہمیں جو یاترا کرنے کے لیے جانا ہے بنارس یا کہیں، پہلے ان بالوں کو مڑانا چاہیے۔ جب ہم بال مڑاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، گناہ چھٹنے۔ یہ تصور یہود میں بھی تھا اور حدود میں بھی تھا
اور مشرق کو اللہ کے مشرقین مکہ تو کپڑے بھی اتار دیتے، میں ان کا طواف کے دوران کپڑے اتار کر طواف کر دکھاتے، کپڑے تو وہ ہے جن میں ہم سے کوئی گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو گناہ آدمی لباس سے ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں؟ تو بعد ازات یعنی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور سر کے بعد ٹوٹلی بنا دیتے تھے اور تصور یہ تھا کہ اس سے گناہ ہمارے چھٹ، تو لا تعلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ، تم اب تم اپنے ساتھ مت اڑاؤ، یعنی سال مڑانا مشرقین کی علامت تھی، یعنی وہ مرکز میں کوئی ہدیہ پیش نہیں کرتے تھے تاکہ اس سے پہلے سر میں مڑا لے، تو اسلام نے ان کو یہ تصور دیا کہ یہ ایک یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے سال مڑانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سال مڑا بھی اگر مڑاؤ ہے تو اس میں بہت میں ضرورت ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ایک مشرکانہ جو وہم تھا توقع تھا وہ ختم کرنے کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا، یعنی مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہ بال ہمارے ناپاک ہیں، جب ہم قربانی دینے کے لیے جائیں تو پہلے ان بالوں کو ختم کریں پھر قربانی دیں، تو اسلام نے کہا نہیں، ان کو قائم رکھو، قائم رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو زمانہ جاہلیت کے جو اوہام ہیں وہم والی چیزیں ہیں ان سے ان کو پاک کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ رکھتا حتی یبلغ الحدی محلہ، دوسرا اس میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو حدی ہے، حدی وہ مال کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل، جس شکل میں بھی ہو، اس کا محل کیا ہے؟ بیت العتیق۔ یہ عالم اسلامی جو روئے زمین پر پھیلے اس کے اندر گلیاں بازار جو اپون زدہ ہو جاتے ہیں قربانی کے دن، تو قرآن کہتا ہے کہ قربان گاہ جو ہے، محل جو ہے وہ بیت العتیق ہے، یعنی ہماری گلیاں بازار یہ محل نہیں ہے، حلال ہونے کی جگہ نہیں ہے جانوروں کے لیے، یہ یہاں آیا ہے محل لوہا، ان کے محل پر انہیں پہنچاؤ، اور محل کہاں ہے؟ حلال ہونے کی جگہ، جمع کرانے کی جگہ، پیش کی جانے کی جگہ۔ یہ قرآن حکیم نے یہ جو ہے سورہ یہ حج اس میں ارشاد فرمایا، یہ آیت ہے 22-33، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو جانور ہم قربانی کے لیے لا رہے ہیں اپنے اپنے علاقے سے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی ہندو مت کی طرح مقدس گائے نہ ان کو بنا لینا، اگر تم ساتھ جانور لا رہے ہو تو ان کو مقدس نہ بنا لینا، اگر دودھ والے ہیں تو ان کا دودھ پیو، اور اگر ان کے اوپر سامان رو کچھ رکھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں سے جو منفعت تم حاصل کر سکتے ہو کرتے ہو، پھر کیا کرو؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس وقت تک جب تک کہ تم ان کو ذبح نہ کرو، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کے پیش کی جانے کی، قربان کرنے کی، ان کو کام میں لانے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت العتیق۔ محل کہتے ہیں حلال ہونے کی جگہ، یعنی جہاں پر کسی جانور کو حلال کیا جائے یا کوئی تحفہ ایکسیپٹ کیا جائے، یعنی تمہارے تحائف اور ہدیے ان کے قبول کرنے کی اور جانوروں کو ذبح کرنے کی جو ہے جگہ وہ کیا ہے؟ بیت العتیق ہے، بیت العتیق۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جس وقت مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، اور لازمی بات ہے کہ اس دوران آپ نے حج نہیں کی، کیونکہ حج کیسے کرتے؟ بیت اللہ پر تو قبضہ مشرکین کا تھا، اور مشرکین کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر کے حج مقصود نہیں تھا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں آپ حج پہ نہیں آئے، حج پہ نہیں آئے، کیونکہ سابقہ جو مشرکوں کے طور طریقے تھے ان کا ابھی رنگ کلی طور پر ختم نہیں ہوا تھا، ملا جلا تھا یہ، اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ امیر حج بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے پھر سورہ توبہ براۃ من اللہ و رسول اعلان پڑھ کر سنائی، تو 10 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے عرفات میں، مینا میں، اور مناسک حج آپ نے سمجھائے۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ پھر ان کے قربان ہونے کی جگہ، پیش کیے جانے کی جگہ بیت العتیق ہے،
تو اب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ کا قبضہ تھا بیت اللہ پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، حج ہو رہا تھا مکہ میں، تو کیا اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کرتے تھے مدینہ میں قربانی کرتے ہو، یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے اپنے جانور بیت اللہ میں بھیج دیتے ہو کہ وہاں لوگ آئے ہیں فقراء اور مساکین، ان کے خود و نوش میں ہماری طرف سے بھی یہ لے جاؤ؟ قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے رفتہ محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں، ان سالوں میں مدینہ میں رہتے ہوئے قربانی نہیں دیتے تھے، کیونکہ قربان گاہ جو ہے وہ بیت العتیق ہے، نہ کہ مدینہ۔ یہ 48 سورہ الفتح، سورہ الفتح 48ویں سورہ، یہ آیت نمبر 25۔ ہم الذین کفروا، یہ وہی کافر ہی تو ہے، ہم الذین کفروا یہ کافر ہی تو ہے کہ جنہوں نے احکام الہیہ کا انکار کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکا انہوں نے تمہیں مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں آنے سے، انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان مسجد حرام یعنی بیت اللہ یعنی کعبہ یعنی مکہ میں آ نہیں سکتا، داخلہ بند۔ اور آگے دیکھو، وَالْحَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور تمہاری قربانیاں، ہدایا، گفٹس، تعاون کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، نقدی، جانور، محنت، جو بھی شکل ہو، اور ہدایا کو روکا، حدی کو روکا، اس بات سے معقوفاً ان یبلغ محلہ، یعنی تمہاری قربانیاں رکی رہی، معقوف عقفہ، ان کو کرا لگی رہی، وہ بندش کی حالت میں رہی، کس بات سے ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچ سکے اس مقام پر کہ جو ان کا اصل قربان ہونے کا مقام ہے، پیش کرنے کا مقام ہے، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ یعنی جس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں، اس وقت تک مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قربانی نہیں کی۔ تو قربانی کے بعد میں یہ ہے کہ قربانی خون بہانا، خون بہا کر گوشت کو زمین میں دفن کر دینا، اس کا اسلام قطعاً کسی قیمت پر بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جانور قربان کرنے کے لیے یعنی بیت العتیق کو قربان گاہ قرار دیا، اتنا ہی اس کو ذبح کیا جائے گا جتنی ضرورت ہو، اور ضرورت سے زیادہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھانا ہے، پینا ہے، اور کھانے پینے کے حوالے سے جانوروں کو ذبح کرنا ہے اور مٹی میں دفن کرنا۔ لا تبذر تبذیرا، تبذیر نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وقان الشیطان للانسان، یہ جو ہے محترم یہ بنی اسرائیل یہ آیت نمبر 25-26، وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، فرمایا کہ قربت کا حق تمہارے اوپر جس کا ہے اس کو ادا کرو، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے اس کو چلنے کی حالت میں لاؤ، اور دعوت دین کے حوالے سے جو افراد اپنے آپ کو ڈیوٹ کریں ان کے مسائل کو حل کرو۔ اور آگے فرمایا ولا تبذر تبذیر، یہ جو رکھا گیا ہے تبذیر، یہ ہے بے زال ہے، بذر اور بذر، یہ انگوری کو کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے گندم اب بونی ہے یا بو رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایکڑ میں کتنا بیج ڈالے، ایک ایکڑ میں 5 کلو ڈالے، 10 کلو ڈالے، وہ جو ایک فی ایکڑ ڈالنے کی مقدار ہے، اگر ہم اس کو ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں
2 ڈالیں، 3 ڈالیں، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، جتنا ہم اس سے زیادہ ڈالیں گے وہ کیا ہے؟ وہ تبذیر ہے۔ یعنی بزر یہ ہے جتنا کھیت میں آپ نے اسیسمنٹ کی ہوئی ہے کہ اتنے اسپیس پر اتنا ہمیں بیج ڈالنا چاہیے کہ وہ گتھم گتھا بھی نہ ہو ایک دوسرے کے اندر، اور کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو، زیادہ بھی ضائع جائے گا اور کم بھی فصل کو متاثر کرے گا۔ تو اگر ہم اس بیج کی جو میجرمنٹ ہم نے کی ہے تجربے سے، مثلا 5 کلو ڈالنا تھا، اگر 5 کی بجائے ہم 20 ڈال دیں، 25 ڈال دیں، 10 ڈال دیں، 15 ڈال دیں، جتنا اوپر ڈالیں گے وہ بلا مصرف ہم نے ڈالا۔ یہ جو جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ کیٹرنگ کرنا، کاٹنا، اس سے زیادہ کا پھیلا دینا۔ فرمایا لا تبذر تبذیرا، جو وسائل اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں دیے ہیں ان وسائل کو اندازوں کے اندر رکھو اور بلا ضرورت اندازے سے زائد ان کو کام میں مت لاؤ، ضائع مت کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی جس جگہ پر جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ مال لگا دینا، وسائل لگا دینا، جانور چھونک دینا، بیج ڈال دینا۔ ان المبذرین، ایسا کرنے والے، بلا شبہ ایسا کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی۔ یہ شیطان کی رسم، یہ شیطنت ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بوٹی مولوی صاحب نے لینی ہے، ایک کھال لینی ہے اور پوری امت کو بوٹی بوٹی کا ایک کھال پانے کے لیے پوری امت کی کھالیں اتاری جائے، اور ایک ایسی قوم کہ جو عالمی سطح پر مقروض ہے، یعنی جس کا بند جو ہے، ڈور جو ہے وہ یہود کے قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اس سے وہ قربانیاں کروا کر اس کو اور زیادہ خستہ حال کر۔ تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ یہ زائد از ضرورت اور میجرمنٹ بیج ڈالنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وقال الشیطان لربہ کفورا، اور بلا شبہ یہ جو شیطان ہے، یہ جذبہ جو ہے، یہ اپنے رب کا واضح طور پر ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل اس لیے نہیں دیے کہ وہ جتنے ہالینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور باہر کے کفار ہیں ان سے ہم جانور لیتے، ہارڈ بری محنت یعنی وہ سرمایہ ان کو دیتے، اور وہ یہاں جو عرب ہوتے ہیں ان کو کچھ اس سے نفع پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد سب کو گلا کاٹ کر زمین میں دفن کر دیتے یا جلا دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانیوں کے جانوروں کو اپنی خوشی یا اپنے ناراضگی کے حوالے سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صاف کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤ، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت، اور نہ وہ ان کے گوشت اور خون سے خوش ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے۔ ولاکن ینال التقوی منکم، اس کے یہاں تو جو چیز مقبول ہے وہ ہے احکام الہیہ کی نگہداشت، احکام الہیہ فرائض و واجبات ان کو پورا کرو۔ اب جو بیت اللہ کے حوالے سے مقاصد ہے کہ اس سے نوع انسانی کے لیے امن کا ضامن ہونا چاہیے، نوع انسانی کے لیے اس کو تعلیم کا ماڈل مہیا کرنا چاہیے، نوع انسانی کی غذائی ضروریات اس کا تکفل کرنا چاہیے، نوع انسانی کی جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے اس کا تحفظ یہاں سے ہو۔ تو ہم تو وہ مقاصد ہی بھلا بیٹھے، یعنی ہمیں تو بس اتنا ہی یاد ہے کہ اس کے خلاف کو پکڑ کر رونا ہے، اور 4 دیواری جو ہے اس کا ہم نے طواف کرنا ہے۔ اور میں نے وہ حوالہ دیا تھا آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 58 کا، کہ اگر ایسا طواف آپ کا خادم کرے تو آپ اسے تھپڑ مار کر نکال دیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو تمہارے ملازم ہوتے ہیں طوافون علیکم، طوافون علیکم، وہ تمہارے طواف میں مصروف رہتے، تو کبھی کسی آقا نے نہیں چاہا کہ اپنے آپ کو سینٹر میں بٹھا لیں اور چاروں طرف اس کا نوکر جو ہے وہ چاروں طرف اس کا سرکل بنا کر طواف کرنا شروع کر دیں۔ کون سی آیت؟ 24 کہ جو تمہارے ماتحت ملازم ہیں طوافون علیکم، وہ تمہارا طواف کرتے ہیں۔ تو گویا طواف کی مادی مثال قرآن نے یہ دی کہ جس طرح غلام ماتحت حکم کا بندہ مالک کے لیے طواف کرتا ہے، تو طواف کیا ہے؟ حکم پانا
اور حکم کی تعمیل میں چلا جانا، پھر تعمیل کر کے واپس آنا۔ آپ نے ملازم کو ایک اسائنمنٹ دی کہ بھی جاؤ یہ پوری کر کے لاؤ، وہ پوری کر کے لے آئے گا، کیونکہ فیصلہ اس سے تو نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے کہ اس نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ پھر ایک نئی اسائنمنٹ، ایک نیا پروگرام، کل یوم ہوا فی شان۔ تو جو مقاصد سے تقویٰ تھا وہ تو صحرا کی ریت میں دفن کر دیا، اور قربانیوں پر یعنی چھریاں چلا چلا کر اور غیر مسلموں کی تجوریوں میں اضافہ کر دیا، اور وہ اتنی محنت سے جو پیسہ گیا وہ آخر کار صحرا میں دفن کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر اگر ہم کسی مقام پر نہیں پہنچ رہے تو اس میں کسی افلاطون سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان مقاصد ہی کو ختم کر دیا جن مقاصد کے لیے ہمیں یہ سارا مقام بلند عطا کیا گیا تھا۔ تو ہاں، یہ جو زیادہ جو گڑبڑ ہوئی ہے یہ بنو عباس کے دور میں ہوئی، بنو عباس اور فاطمین مصر جو یہ شیعہ آئے ہیں تو انہوں نے اور زیادہ اس کو پھیلا دیا، یعنی جس وقت دین جو تھا دین وہ مذہب میں تبدیل ہوا تو یہ سارا فساد شروع ہوا۔ اور اب ایسا ہے کہ وہ اس سابقہ کو ان کو ایڈکٹڈ کر دیا گیا کہ اگر آپ ان کو یہ تصور بھی دیں تو ان کو کب کبھی کاری ہو جاتی کہ اچھا یہ مقصد ہے، ہم پھر کاری نہیں رہے تو کیا ہو جائے گا، کیسے چھوڑے، کب کبھی کاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح کے طائف کا ایک گروہ آیا نبی پاک کے پاس، یہ ہم مومن ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے لیکن تمہارا مسلم ہونا ہم نہیں مانیں گے، کہا کہ تم نائلہ کا بت جو ہے، نائلہ کے بت کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کو تم اپنے ہاتھ سے توڑو دے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہر کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں پر نائلہ کو نہیں توڑ سکتے، قربانی، حج، سلام، صلاح، سارے کام نائلہ کو نہیں توڑ سکتے۔ فرمایا کہ جب تک تمہارے ذہنوں سے نائلہ کی محبت دور نہیں ہوگی تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ توڑ رہے ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی وبا آ جائے ہمارے اوپر، تو آپ نے 2 اصحاب کو بھیجا ان کے ساتھ جاؤ بھائی، تو وہ پورا شہر نکل آیا کہ آج دیکھو یہ نائلہ کو گرانے آئے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو وہ اس پہ ضرب مارتا ہے، پتھر تھا، ایک ضرب ماری کچھ نہیں ہوا، انہوں نے پھر جہل نکالی، دیکھا نا ہم کہتے نہیں تھے کہ نائلہ طاقت والے اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ پھر دوسری لگائی، پھر اسے کچھ نہیں ہوا، تیسری لگائی، پھر کچھ نہیں ہوا، پھر دونوں نے باری باری، تو کہتے ہیں کہ یعنی مسلسل جدوجہد کرتے 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 آخر کار وہ راؤنڈ سے زمین پر گرا نائلہ، اور جب وہ نائلہ زمین پر گری تو پورے طائف والے مسلمان ہونے کے زمین پہ غش کھا کے گر پڑے کہ اب آئی قیامت، اب آئی مصیبت، نائلہ گر جائے اور کوئی اس کا نوٹس نہ لے۔ تو یہ ہے کہ جب تک وہ اندر کے رکائے محترم نائلہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب تک کہ وہ باہر نہیں آئے اس وقت تک جو ہے نا مسئلہ دوسری طرف مل جائے گا۔ ایسا ایک سوال ہے کہ بار بار آیات دکھاتے ہیں جن کو اور وہ نہیں اس پہ غور کرتے یا ایمان لاتے، تو پھر ان کے ساتھ ہمارا کیا رول ہے؟ ان کو جان بوجھ کر وہ یہ کر رہے ہیں ابھی، وہ جانتے ہیں کہ اصل دین یہی ہے، سمجھ چکے ہیں، لیکن اس پہ کنٹینیو نہیں کرتے، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے 2 آیتیں لکھ لیں۔ بڑی اور بات ہو گئی یہ آیت 33 سورہ الانعام، سورہ الانعام قد نعلم، انداز ذرا غور کریں، قد نعلم 6 33 آیت سورہ الانعام۔ قد نعلم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، قد نعلم
ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم انہو لیحزنک الذی یقول، کہ جب آپ ہماری آیتیں پیش کرتے ہیں تو ان آیتوں کو قبول کرنے کی بجائے جو طعن و تشنیع کا رویہ یہ اختیار کرتے ہیں اور آپ کے دل دماغ میں وہ تیری تکذیب نہیں کر رہے، فإنہم بلا شبہ وہ تیری تکذیب نہیں کرتے. یا جہاں تک دائی کی ذات کا تعلق ہے اس وقت بھی اور آج بھی، یعنی دائی کی جو ذات ہے اس کو تو وہ مانتے ہیں کہ بھئی آدمی شریف تھا، بیبا تھا، اس نے کبھی کوئی گڑبڑ نہیں کی. فرمایا تمہاری ذات کا تو وہ انکار نہیں کر رہے. اگر تکذیب ہو رہی ہے تو اللہ کی آیات کی تکذیب ہو رہی ہے نا. پریشان اللہ کو ہونا چاہیے تمہیں. یعنی کیا قرآن ہمارا ہے؟ یعنی قرآن تو اللہ کا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے قرآن کی آیتوں کی تکذیب ہو رہی ہے تو پریشان مجھے ہونا چاہیے تمہیں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن ہمارا ہے اور ہماری آیتیں تم نے پیش، تم نے کوئی اپنا کام تو کیا نہیں، آپ نے تو میری آیتیں پیش کی ہے نا، تو میری آیتوں کی انہوں نے تکذیب کی ہے. تو اب یہ مسئلہ میرا اور ان کا ہے، تو درمیان میں کیوں آتا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بلا شبہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. یعنی آپ جب اپنی حیثیت پیش کریں کہتے ہیں صادق ہے، امین ہے، اس میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن جو ہی تم ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کرنا شروع کرتے ہو تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، انکار کر دیتے. فرمایا کہ یہ جو کام تم نے اپنے کندھوں پر لیا ہے اس کا مقام سمجھ. فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو اس کائنات میں نہیں ہو رہا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ تکذیب تم سے پہلے، تم کیا ہو، تم سے بڑے بڑے رسولوں کی تکذیب کی گئی. یعنی مسلسل و پیغام تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا رسولوں کو تم سے پہلے. تو رسولوں نے کیا کیا؟ پہنچانا بند کر دیا، چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، قوم تکذیب کرتی رہی، رسول پہنچاتے. صبر یعنی رسول اپنے پروگرام پر، مشن پر ہمت و استقامت کے ساتھ چلتے رہے. قوم تکذیب سے بات نہیں آئی اور رسول تبلیغ سے نہیں رکے. یعنی مکذب اپنا تکذیب کا موقف نہیں چھوڑ رہا اور مومن کتاب اللہ کی تبلیغ نہیں چھوڑ رہا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، فرمایا تکذیب کے باوجود وہ تبلیغ کرتے رہے. اور آگے دیکھیں وَأُوذُوا، نہ صرف زبانی تکذیب ہوئی بلکہ ان کو ایذا پہنچائی. پتھر ڈالے گئے، کانٹے ڈالے گئے، بیڑیوں میں جکڑا گیا ان کے رفیقوں اور ساتھیوں کو. مکہ میں حضرت سمیہ کے ساتھ، عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، صہیب کے ساتھ، بلال حبشی کے ساتھ، مستضعفین کے ساتھ مکہ میں کیا کچھ نہیں ہوا. فرمایا وَأُوذُوا، اور ان کو جسمانی تکالیف بھی پہنچی. اور آگے فرمایا حتیٰ اتاہم نصرنا، جب وہ ہمارے اس قوام پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے تاکہ تکلیفیں بھی جیتتے رہے. تو اس طرح انہوں نے اپنے پکا ہونے کا ثبوت دے دیا. پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے ان کو منصور کی. اور فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ، یہ اللہ کے قوانین ہیں جن میں تبدیلی کا امکان نہیں. اور آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی لیے تو تمہیں بیان کیا ہے تاکہ اس سے سبق حاصل کرو. یعنی آپ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ یعنی دعوت لے کر جا رہے اور صبح پھر دروازہ کھٹکھا رہے، شام کو پھر صبح شام ایک ہی کام ہے الناس قولوا لا الہ الا. تو میری مراد ہے کہ یہاں پر رسولوں نے تبلیغ نہیں چھوڑنی اور اس نے قوم نے تکذیب نہیں چھوڑنی. وہ اپنے اسی لیے ہمارے ایک استاذ تھے تو ان کا یعنی میرا کلاس فیلو تھا، تو اس نے کہا استاد وہ میرا بھائی جو ہے نا سگریٹ نہیں چھوڑتا، بڑا میں نے سمجھایا ہے. تو میں پھر کہتی میں نے تو اسے سمجھانا چھوڑ دیا. تو استاذ نے فرمایا جی تو وہ گیا کھارا تو، یعنی برائی والا برائی سے باز نہیں آیا.
اور تو اچھائی سے باز آ گئے. یعنی ہونس تو یہ چاہیے تھا کہ شکست وہ کا تھا، تو وہ برائی پر قائم ہے اور تو اچھائی کو چھوڑ بیٹھا ہے. اور اس ضمن میں عجیب پیرائے میں قرآن یہ 51 سورہ جو ہے سورہ الزمر زاریات، سورہ زاریات میں عجیب انداز ہے. یہ 52 ہے. کذالک، بات تو یہی ہے جو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. کذالک 52 53 54 کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. فرمایا نوٹ کرو کذالک، الامر کذالک، یہ پختہ بات کیا نہیں آیا ان سے پہلے بنا کر دکھا دیتا ہے دوسروں پر اثر ڈال ہے دیوانہ. یعنی کوئی نبی نہیں ایسا آیا، رسول ایسا نہیں آیا کہ جس پر قوم نے دیوانگی کا فتویٰ نہ لگا. ساحر و میو، آگے عجیب بات ہے، آج تواسوں میں ہی بالہم قوم تاہم، بتاؤ کیا یہ ہر قوم مرنے سے پہلے آنے والی قوم کو وصیت کر جاتی ہے کہ تم نے بھی اپنے رسول کو اسی طرح جھٹلانا جس طرح ہم جھٹلاتے رہے ہیں. تواسوں میں ہی، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تواسوں میں ہی، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ تم بھی دعوت کا اسی طرح استقبال کرو جس طرح ہم نے کیا. یا فرمایا بل ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ یہ حدود شکر، اللہ کی ٹھہرائی حدوں میں رہنا یہ پسند نہیں کرتا. تو جب کوئی قوم اللہ کی ٹھہرائی حدود میں نہ رہنا چاہے تو وہ پھر بہانے تلاش کرتے، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. اچھا اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ فرمایا فتولی عنہم فما انت بملوم، کہ جس وقت تم حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ان کو سمجھا دو اور دو چار کی طرح، اور تم دعوت کا تبلیغ کا حق ادا کر دو اور پھر تم ان کی طرف توجہ نہ دو تو تم معذور. فتولی عنہم، کہ اگر تم دعوت پہنچا دو اور پہنچا دینے کے بعد ان سے الگ ہو جاؤ، فما انت بملوم، تو تمہارے کو کوئی ملامت نہیں. اور آگے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر تم اپنی توجہ ان لوگوں پر لگاؤ جو ایمان لا کر تمہاری تعلیم سے فیضیاب ہونے کا اعلان کرتے. یعنی جو منکر ہے اس پر اتمام حجت کر دو، اور اس کے بعد جو ایمان لانے والی جماعت ہے اس کے بنانے کے لیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو اس مقام پر کہ عالمی سطح پر وہ کام جاری اور صحیح رہ سکے اس طرف اپنی توجہ لگاؤ. ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ 32ویں سورہ سجدہ، آیت نمبر 22. 22 آیت سورہ سجدہ. ومن ازلم، اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، سب سے بڑا ظالم. من ازلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات، کہ جسے جو کچھ یاد دلایا گیا وہ تیرے رب کی آیتوں کے سوا کچھ نہ، یعنی جو کچھ ہم پیش کریں وہ صرف رب کی آیت، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی تاریخ نہیں. تو ان سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ ذکر کروایا گیا انہیں رب کی آیتوں کے ذریعے، پھر کیا ہوا؟ تم آواز آنا، اور پھر خالص سچی اور سچی آیتیں ہم نے ان کو سنائی اور اس کے باوجود انہوں نے منہ موڑا.
یعنی جو خالص قرآن جس پر وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے قرآن کی آیتیں ہم نے ان کو سنائی، کچھ نہیں اور سنایا، ثم اعرض عنہا، پھر وہ خالص سچی اور سچی آیتوں سے منہ موڑنے لگے، تو فرمایا انا من المجرمین منتقم، اے آیتیں پیش کرنے والے یہ تیرے مجرم نہیں ہے، یہ میرے مجرم ہے، کیونکہ قرآن میرا، آیات میری، تو انکار یہ میرا اور میری آیتوں کا کرے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان کو میرے سپرد کر، انا من المجرمین منتقمون، ان مجرموں سے ہم انتقام لیں گے، یعنی یہ تیرے مجرم نہیں ہے، یعنی ہمارا کام تو صرف پہنچا رہے ہیں، قرآن تو ہمارا نہیں ہے، آیات ہماری نہیں ہے، ہم تو ایک ڈیوٹی ہے جو دے رہے ہیں، اور اس ڈیوٹی پر دینے کے دوران آپ جب دعوت دے چکے تو آپ وہ مسئلہ ان کا اور اللہ کا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ اللہ کو یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو کوئی سنانے والا آیا ہی نہیں تھا، اگر آتا تو ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے۔ اس طرح کے 66 سورہ جو ہے ملک، آیت نمبر 10، جس کے بارے میں بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لو اور یہ سب پر تھوک لو تو حشر کی ہر گھاٹی تو طے کرتے چلے جاؤ گے۔ 67/10۔ یہ 9 اور 10 دونوں، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب اس جہنم میں کسی بھی فوج کو، جتھے کو، جماعت کو ڈالا جائے گا تو داروغہ جہنم ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس وارنر نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، رسول یا نبی نہیں کہا، یعنی امت کے وہ افراد جو رسول کی امانت آگے پہنچائیں وہ بھی نذیر ہے، کیا تمہیں کوئی وارنر تم تک نہ پہنچا، وارننگ تم تک نہ پہنچائی گئی؟ قالوا بلا، یعنی کہ کیوں نہیں پہنچائی؟ قد جاءنا نذیر، اے اللہ تیری راہ بتانے والے، تیرا کتاب اور قرآن سنانے والے تو آئے ہمارے پاس، تو پوچھا جائے گا پھر تم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے تو نہیں مانا، تکذیب کی، جھٹلایا ہم نے ان کو۔ وقلنا، اور ہم نے یوں بھی کہا، ما نزل اللہ من شیء، کہ یہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو یہ منزل من اللہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور ہم نے تو یہاں تک کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہمیں تو جو سنانے کے لیے آتا تھا ہم تو اسے کہہ رہے تو باپ دادا کے راستے سے بدرا ہو کر گمراہی میں تو مبتلا نہ کہ ہم، بلکہ ہم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، جو ہمیں وارننگ کرتا تھا ہم کہہ رہے تو خود گمراہ ہے، باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، سواد اعظم کو چھوڑ کر تو بدرا ہو گیا یہاں۔ تو ہم کہتے تھے کہ ان کو جو ہمیں آیتیں سناتے تھے کہ تم تو واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہو۔ آگے دیکھیے، وقالو، اور وہ جہنم میں جا کر یہ کہیں گے، لو کننا نسمع، اے کاش کہ ہم ان کی باتیں سننے والے ہوتے، اے کاش کہ ہم دنیا میں ان کی باتیں سنا کرتے۔ اور آگے کیا تھا؟ او ناقل، اور عقل سے کام لے، نہ ہم نے اللہ کی آیتوں کو سنا اور نہ دین میں عقل سے کام لیا، دین میں عقل سے کام نہیں لے گا، ہمارا ماٹو ہے، اللہ کی آیتوں کو سننا نہیں، غلافل بات کر کے رکھا ہے، ہمارا ماٹو ہے۔ تو فرمایا وہ کہیں گے کہ اگر ہم اللہ کے یاد کو سننے والے ہوتے اور اللہ کے قرآن کو عقل و بصیرت سے لینے والے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے آج ہم اس جہنم۔ آگے دیکھیے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ وَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ، گناہ، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے رفقائے محترم اللہ کی آیات کو نہ سننا، اور سننے کے بعد ان کو نہ ماننا، اور ماننے کے بعد عقل و بصیرت کا چاک گل کرنا، یعنی سب سے بڑا گناہ ایک ہی گناہ ہے جو جہنم میں لے جائے،
اور وہ ہے کتاب اللہ سے آنکھیں بند کرنا اور عقل و بصیرت کے چراغ کو گم کرنا. بس اعتراف کریں گے وہ اپنے گناہ اور آگے کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اعتراف کرنے کے بعد کنفیشن کرنے کے باوجود انہیں ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، جنت میں داخلہ ممنوع. تو مطلب یہ ہوا کہ آیات الہی کو پیش کرنے والوں کو انبیاء کا اسوہ اپنے سامنے رکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ پہنچانے کا کام جاری رہے، ادھر سے تبلیغ جاری ہو ادھر سے تقریر جاری. تو صبر، ہمت اور مزاحمت سے کتاب الہی کو پہنچاتے رہنا. اور یہ کہ انکار کرنے والا میرا یا آپ کا جرم نہیں کرتا، میری یا آپ کی نفی یا تقریر نہیں کرتا، اصلاً وہ اللہ اور اس کے کلام کی تقریر کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ایسوں کو میرے کھاتے میں ڈالو، میں ان سے بھگت لوں گا، تمہارا کام تو پہنچاتے چلے جائے، تم پہنچاتے چلے جاؤ، حجت قائم ہوتی چلی جائے. پھر میرا دور آئے گا، دیکھا جائے گا کون ہے جس نے جان بوجھ کر انکار کیا اور کون دوسرے راستے پر چلا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آیات الہیہ کو سناتے ہیں. سب ہم نے دیکھیے میں یہ 5 کے بعد